بنا تلاوت کا حق رکھتے ہیں اور ادا کریں نہ پیروی کریں، یہ دعویٰ کریں کہ ہمارا ایمان ہے اور آپ اور کتاب پر تیری دعویٰ جو ہے جھوٹا دعویٰ۔ میں یہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ اب یہ بریکٹ بند ہو رہی ہے، وہ آیت کے 2-5 رکوع کے شروع میں آئی تھی، دوبارہ آ گئی دو کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھیے، اور دوسری آدمی کی خوبصورت یہ ہے کہ ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے۔ براتب یہ بناتے ہیں کہ اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ دوسری آیت کی ترتیب تھوڑی سی بدل دی درمیانی، اور یہ بھی درمیان میں چوتھ والا معاملہ جو ہوتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یہ تو جو کتنی نہیں ہے ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آ سکے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، وہاں کیا تھا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، یہاں پہ آیا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، یہ شفاعت بعد میں لے آئے، عدل پہلے لے آئے، وہاں شفاعت پہلے عدل بعد میں، بس یہ تبدیلی ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور یہ پھر بھی ترتیب وہی جو پہلی آیت میں تھا، جو چھٹے رکوع کی دوسری آیت ختم ہوئی، یہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ یہ جو حصہ تھا جو تقریباً 10 رکوع پر مشتمل تھا، سورہ بقرہ کے 18 رکوع کہ جن میں روح سخن ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف۔ 4 رکوع بڑے عموم کے حامل تھے، لیکن بین السکون یہاں بھی اشارے موجود تھے، روح سخن جو تھا وہ بنی اسرائیل کی طرف۔ 10 رکوعوں میں صراحت کے ساتھ ساری گفتگو ہوئی سے ہے، اللہ یہ کہ ایک دفعہ مسلمانوں سے خطاب کر لیا، کچھ آخر میں اہل مکہ کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ وہ بات سمجھ لیجیے کہ کیا وجہ ہے اس میں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کی جیسے کہ یہ 2 شاخیں چلی، ویسے تو 3 ہیں، عام طور پر حضرت ابراہیم ہے کہ 2 بیویاں تھیں، حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے بڑے تھے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے بنی اسرائیل۔ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے آباد کیا خانہ کعبہ کے پاس لا کر، وہاں دن غیر ذی زرع، تو وہاں یہ جو ہے نسل چلی۔ لیکن نبوت جو ہے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کو تو ملی، اس کے بعد مسلسل جو سمجھیے کہ تقریباً 3000 کا فصل ہے سالوں کا کہ کوئی نبوت اس شاخ میں نہیں آئی۔ نبوت کا سلسلہ کرا دوسری شاخ میں، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف چلتے جائیے، اور پھر حضرت موسیٰ اور ہارون سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ تک 1400 برس مسلسل۔ اگرچہ تیسری شاخ بھی تھی، بنی قطورہ کہلاتے، تیسری ابھی آتی تھی قطورہ، بنی قطورہ میں سے ان کی اولاد بڑی کثیر تھی، ان میں سے ایک مریم تھے، مریم یا مدیان، ان میں حضرت شعیب کی بعثت ہوئی تھی۔ حضرت شعیب بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، لیکن بنی مدیان میں سے۔ بہرحال اب چونکہ حضور کی بعثت بھی بنی اسماعیل میں، ادھر بنی اسرائیل ہے، ان سے یہ خطاب ہو رہا سابقہ امت مسلمہ، اور اب یہ امامت الناس منتقل ہونے والی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو۔ تو اب اگر اس انتقال کے وقت اگر وہ جو کامن فیکٹر ہے اس کا تذکرہ کیا جائے تو بات آسان ہو جائے گی۔ ابراہیم بھی تو جد امجد ہے نا تمہارے، تم یعقوب کی اولاد ہو ٹھیک ہے، لیکن یعقوب کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم کے۔ تو یہ دوسری نسل میں تو ابراہیم کی ہے۔ اس حوالے سے ان کے لیے سہل بنایا جا رہا ہے کہ بات کو سمجھو۔ یہ صرف یہ کہ 2 پیڑھی اوپر جاتے مل گئے اور اللہ کا سنا، اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسے اب مرکز بنانا ہے اہل توحید کا، لہذا یہ ساری گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ 4 رکوع اب 2 ہیں، 15 سے شروع ہو کر 28 تک، ان کا اصل مضمون ہے تحویل قبلہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں،
میرا کتاب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی شخصیت پر حج اور عید الاضحیٰ اور ان کی اصل روح، اور اس میں ایک تحریر ہے، تقریر ہے، جو تحریر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے کہ کیسے کیسے امتحان آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب یہ ایک دن میں ایک پوری داستان ہے، اس نے ان سب کو پورا کیا، سب میں پاس ہو گیا، ہر امتحان سے کامیابی کے ساتھ یہ فلائنگ کلرس ہر امتحان سے نکلے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تب ہم نے کہا اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا میری نسل کے بارے میں یہ وعدہ ہے کہ نہیں؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہوا کہ تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان سے ہمارا وعدہ ہے، لیکن نسلیت کی بنیاد پر نہیں، لیکن جو بھی تمہاری نسل میں سے لازماً وہ اس وعدے کا مستحق بن جائے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے گھر کو، اپنے گھر کو، بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے زیارت کی جگہ، یاد کے آؤ، موت وقت کراؤ، حج کرو، مصابۃ للناس وامنا، اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ آج کل کے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ تو پوری جگہ جو تھی وہ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم وہاں آباد ہوئے تھے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے، جو آیات پڑھتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ جس طریقے سے حجر اسود جنت سے آیا ہے، ایسے ہی یہ ایک پتھر تھا کہ جو جنت سے لایا گیا حضرت ابراہیم کے لیے، جو تعمیر کر رہے تھے، کوئی اور ذرائع کبھی تھے ہی نہیں، اس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے اور یہ پتھر ہی اونچا ہوتا جاتا تھا خود۔ اب جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی ہے اس کے لیے یہ پتھر اونچا ہوتا تھا، وہ پتھر ہے جو مقام ابراہیم اب بھی محفوظ ہے، اور وہاں پر پھر طواف کر کے کعبے کا مکمل، پھر اس کے آس پاس جو ہے 2 رکعت جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے نماز۔ وَإِذْ يَعْلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لے لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم دونوں ہمارے اس گھر کو، بیتیا میرے اس گھر کو پاک رکھو۔ اب یہ تطہیر بھی دونوں طرح کی ہوگی، ظاہری صفائی بھی ہو، گند نہ ہو، تاکہ زائر آئیں تو ان کے دلوں میں جو کبیرت پیدا نہ ہو، کوفت نہ ہو، کھلی فضا ہو، صاف رکھو۔ اور تطہیر باطن، وہاں توحید کا چرچا ہو، کوئی اور کفر اور شرک جو ہے وہ نہ آنے پائے۔ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکوع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور یاد کرو کہ ابراہیم نے کہا تھا اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، اور اس کے رہنے والوں، اس کے یہاں آباد ہونے والوں کو، یعنی بنی اسماعیل کے لیے ان کو رزق عطا فرما، میووں کا اور پھلوں کا۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اب یہاں حضرت ابراہیم خود رک گئے کہ میں اپنی ساری اولاد کے لیے دعا نہ کروں، اس لیے کہ وہاں روک دیا گیا تھا لا ینال عہد الظالمین، کہ جو بھی ان میں سے ایمان اور عمل صالح والے ہوں اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں، وَإِجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہم کہیں گے اللہ شفقت مسکراتے ہوئے گویا کہ فرمایا کہ ابراہیم قال ومن کفر، تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو بھی میں دنیا کا ساز و سامان تو دوں گا، امامت میں شامل نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ دنیاوی طور پر مال و متاع جو ہے وہ ان کو بھی میں دوں گا۔ ومن کفر فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، ہاں پھر اسے کسا کسا لے آؤں گا جہنم کی عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم اٹھا رہے تھے ہمارے گھر کی بنیادوں کو، اور اسماعیل باپ بیٹا دونوں لگے ہوئے تھے،
یہاں لفظ قواعد آیا ہے، اس کو نوٹ کیجئے، قواعد قاعدے کی جمع ہے اور یہ بنیادوں کو کہا جاتا ہے، اور اس میں اشارہ ہے حضرت ابراہیم اصل میں